فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کی جو میعاد ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے کہ جو روک لیا جائے، اور فارقوهن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں، دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا۔ عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین۔ یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس اور وضاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو۔ کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں